بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 سالہ حافظ قرآن شوہر 40 سالہ معذور بیوی کے پاس ہر رات خرگوش کا گوشت کھا کر کیوں جاتا تھا؟ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری مالکن آج بہت خوش تھی کیونکہ اس کی شادی طے ہو گئی تھی، اور میں خوش ہونے سے زیادہ حیران تھی کہ آخر ان سے شادی کے لیے ہاں کس نے کر دی۔ میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ مالکن کی عمر بھی لگ بھگ 40 سال تھی اور وہ تھیں بھی معذور، چلنے پھرنے سے محتاج۔ آج کل تو لوگ اچھی بھلی لڑکیوں میں نقص نکال کر انہیں چھوڑ جاتے ہیں کہ لڑکی کی عمر بڑی ہے یا قد چھوٹا ہے یا لڑکی موٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ مالکن کی عمر بھی لڑکیوں والی نہیں تھی اور گزشتہ 10 سال سے ویل چیئر پر ہونے کی وجہ سے وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دولت آپ کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، تو شاید یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ مالکن خود تو نہ بازار جا سکتی تھی اور نہ چل پھر سکتی تھی، تو اس نے اپنے نکاح کی تمام تر ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی۔ میں نے ہی مالکن کے لیے شادی کا جوڑا تیار کروایا۔ ایک دن میں نے پوچھا، آپ کے ہونے والے شوہر کو تو میں نے دیکھا نہیں؟ میڈم ہنس کر کہنے لگی، نکاح والے دن دیکھ لینا۔ مجھے میڈم کا شوہر دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا تھا کہ آخر میڈم جیسی عورت کو قبول کرنے والا خود کیسا ہوگا۔ میرے خیال سے تو وہ شاید بہت ہی غریب ہوگا اور عام سی شکل و صورت کا، اور میڈم کی عمر سے بہت بڑا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے سب اندازے غلط نکلیں گے۔ جس دن میڈم کا نکاح تھا اسی دن مجھے پتا چلا کہ میڈم جی کے ہونے والے شوہر تو حافظ قرآن ہیں، کیونکہ میں نے میڈم کے ابو کو ان سے بات کرتے سنا تھا۔ مجھے اب بس میڈم کے شوہر کو دیکھنا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہو رہا تھا، صرف گھر کے افراد تھے اور ہم ملازمین وغیرہ۔ میں نے میڈم کو خود تیار کیا تھا۔ میں پھول پکڑے بارات کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اماں تھیں۔ کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت 5,000 کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دینے گھر آ۔ میں نے کوفت سے کہا، اماں تمہیں بتایا تو تھا کہ آج مالکن کا نکاح ہے، میں نے مالکن کے دولہے کو دیکھنا ہے، میں ابھی نہیں آ سکتی۔ اماں کہنے لگی، تو میں کب تمہیں کہہ رہی ہوں کہ رکنے آ جا، بس پیسے دے کر پھر چلی جانا، 2-3 گھنٹوں کی بات ہے، میں اتنی دور نہیں آ سکتی۔ جس کے ادھار پیسے دینے ہیں وہ اس وقت میرے سر پر بیٹھی ہے، بس تو جلدی سے پیسے لے کر آ جا۔ میرے پاس اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے پیسے لیے اور رکشہ کروا کر اماں کو پیسے دے آئی۔ وہاں 1 منٹ بھی نہ بیٹھی اور واپسی کی راہ لی، مگر میرے جانے تک بہت دیر ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں نے تو دلہا دیکھنا ہے نا۔ میں مٹھائی کا ٹوکرا لے کر اسٹیج کی طرف بڑھی۔ عین اسی وقت دلہے نے صحرا اٹھایا۔ دلہے کی شکل دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے دلہا۔ دلہے کے روپ میں تو متین تھا، میرا خالہ زاد اور میرا بچپن کا منگیتر، جو ابھی صرف 15 سال کا تھا۔ میرا نام دانین ہے اور میری منگنی بچپن میں میرے خالہ کے بیٹے متین سے ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ہم عمر ہی تھے، بلکہ میں متین سے 4-5 ماہ بڑی ہی تھی۔ پھر جب وہ پیدا ہوا تو خالہ نے اسی وقت میرا اور اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ میرا اور متین کا بچپن ایک ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ وہ بھی میری طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہی تھا۔ پھر جب ہم 5ویں میں پہنچے تو خالہ نے اس کو اسکول سے ہٹوا لیا اور مدرسے میں ڈال دیا، کیونکہ خالہ کو بہت شوق تھا کہ وہ قرآن حفظ کرے، اس لیے وہ حافظ قرآن بننے لگا۔ مجھے بھی اس کی طرف سے دیکھ کر شوق پیدا ہوا اور میں نے بھی مدرسے میں داخلہ لے لیا، مگر تب مجھے پتا چلا کہ میں اس کی طرح ذہین نہیں ہوں، بلکہ ایک اوسط درجے کا ذہن رکھتی ہوں، جبکہ وہ بہت ذہین تھا۔ میں نے مدرسہ چھوڑ کر اماں کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا، کیونکہ اماں چاہتی تھی کہ میں ابھی سے کام کر کے اپنا جہیز بنا لوں۔ اگرچہ خالہ کو ہمارے حالات کے بارے میں علم تھا، مگر پھر بھی اماں کو شوق ہو رہا تھا کہ مجھے بہت ساری چیزیں دے کر رخصت کرے۔ میں بہت لگن سے اپنا جہیز بنا رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ خالہ کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ خالہ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تھا اور سنا تھا کہ خالہ اس کے لیے اب ایک بہتر رشتے کی تلاش میں ہے، مگر میں نے اور میری ماں نے ان افواہوں پر کان نہ دھرے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ خالہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ جب سے میرا خالہ زاد حافظ بننے مدرسے میں گیا تھا اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی کبھی۔ خالہ نے بھی چکر لگانا کم کر دیا تھا، مگر پھر بھی ہمارے دل میں شک پیدا نہیں ہوا کہ خالہ کیا سوچ رہی ہے۔ اماں مجھے اپنی تنخواہ سے مہنگے مہنگے برقعے اور اسکارف دلواتی اور کہتی کہ تیرا ہونے والا شوہر حافظ قرآن ہے، تو اب تو بھی تھوڑی نیک بن جا۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ ایک بار تو خالہ کے گھر جاؤں اور دیکھوں کہ وہ حافظ بن کر کیسا لگتا ہوگا۔ اماں نے تو اب مجھے کام سے بھی ہٹوا دیا تھا
ان کو لگتا تھا کہ خالہ بہت جلد اب شادی کی تاریخ طے کرنے آئے گی، اور خالہ آئی بھی، مگر شادی کی تاریخ طے کرنے نہیں بلکہ بچپن کا رشتہ توڑنے کی غرض سے۔ خالہ نے صاف اور سیدھے الفاظ میں کہا تھا اب اس کے بیٹے کا معیار بہت اونچا ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس کی شادی اس کے ہم پلہ لڑکی سے کرے گی۔ میری ماں کو اپنی بہن کے بدلتے رویے نے بہت تکلیف دی، مگر خالہ کو تھوڑا سا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ خالہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایک کام کرنے والی لڑکی کو اپنے نیک اور پاک بیٹے کی بیوی ہرگز نہیں بناؤں گی۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ خالہ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بغیر پوچھے یہ رشتہ توڑا ہے، ورنہ وہ کبھی ایسا نہیں چاہتا ہوگا۔ مجھے یہی غلط فہمی کھا گئی، کیونکہ جب میں اس سے ملنے اور پوچھنے گئی تو اس نے یہی کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جائے گا، ان کا ہی ہر حکم مانے گا۔ میں مایوس ہو کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ خالہ کو امیر رشتہ مل گیا تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ آج میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میری محبت، میری چاہت اور میرا مان سب مٹی میں بہہ گیا تھا۔ خالہ نے تو بچپن کی منگنی توڑنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا تھا، بس امیر رشتہ دیکھا اور فٹ سے سالوں پرانا رشتہ توڑ دیا۔ میرے ماں باپ بھی بہت دکھی تھے، انہیں خالہ سے یہ امید نہیں تھی۔ بھلا خالہ کو کیا پڑی تھی کہ اپنے 15 سالہ بیٹے کا رشتہ اور شادی اتنی جلدی کہیں اور کر دیتے۔ مانا ہم غریب تھے اور میری ماں لوگوں کے گھر کام کاج کر کے گزارا کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ میری بچپن کی منگ تھا۔ خالہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یہی سوچ سوچ کر رو رہی تھی جب میری سہیلی نے مجھے آواز دی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ مجھے چھت پر بلا رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو کہنے لگی، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہاری خالہ اپنے بیٹے کی شادی کس سے کر رہی ہے۔ میں نے کہا، سنا ہے کوئی بڑا امیر خاندان ہے، اسی کے ہاں کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، مگر میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسی بڑی عمر کی عورت سے اپنے بیٹے کی شادی پکی کر دی ہے۔ میں نے سوچا اب خالہ جس سے چاہے اس کی شادی کرے، مجھے کیا، مجھ سے تو اس نے رشتہ توڑ لیا ہے نا۔ میں نے دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے مجھے ایک میڈم صاحبہ کے ہاں کام پر لگوا دیا تھا، جہاں بس یہی کام تھا کہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ وہ معذور تھیں۔ مجھے یہ کام پسند آیا تھا، اس لیے میں بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کے لیے ان کے گھر جانے لگی۔ صبح کو جاتی اور شام کو آ جاتی۔ مجھے اپنی مالکن کو یوں اس حال میں دیکھنا بہت دکھی کر دیتا تھا۔ ایک دن مالکن نے مجھے کہا کہ کل تم چھٹی کر لینا، کیونکہ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی کہ کون آ رہا ہے، کیونکہ میڈم کے ہاں اکثر مہمان آتے رہتے تھے، مگر اس سے پہلے کبھی انہوں نے چھٹی نہیں کروائی تھی۔ جانے اس بار کیوں کروا دی؟ مجھے حیرانی ضرور ہوئی تھی، مگر چونکہ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، اس لیے بغیر کوئی سوال جواب کیے میں گھر آ گئی۔ شام کو میری سہیلی آئی اور کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حافظ قرآن کزن کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا کس سے؟ تو کہنے لگی، ایک 40 سالہ معذور عورت سے جو بہت امیر ہے۔ سن کر میرا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ خالہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیسا ظلم کر ڈالا۔ متین ابھی صرف 15 سال کا تھا اور اس کی شادی 40 سال کی عمر والی سے، وہ بھی جو معذور تھی، کسی صورت بھی سننے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری دوست کہنے لگی، تمہیں یہ سب نہیں معلوم تھا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ اس وقت تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خالہ کس معذور عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہے۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو مالکن کے گھر کافی ساری مٹھائی دیکھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون لایا؟ تو مالکن خوش ہو کر کہنے لگی، میرے ابا جی لائے تھے، انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ ایک لمحے کو میں ٹھٹکی، مگر پھر سوچا کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مبارکباد دی تو میڈم کہنے لگی، شادی کی ساری تیاری تم نے خود کرنی ہے، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ میڈم جی جتنی امیر ہیں اس کی شادی بھی اسی لحاظ سے نہایت دھوم دھام سے ہوگی، مگر جب میڈم نے بتایا کہ ان کا نکاح بہت سادگی سے ہوگا تو مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ مالکن کی شادی میرے ہی سابقہ منگیتر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے میڈم کے نکاح کی ساری تیاری دل لگا کر کی تھی۔ میں نے ایک بار بھی ان سے ان کے شوہر کے متعلق نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسا ہے اور کہاں سے ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب شادی ہوگی تو دیکھ لوں گی، اور ابھی دیکھ لیا تھا تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میری جان نکل گئی ہے۔ میرا بچپن کا منگیتر اس وقت اس 40 سالہ معذور عورت کا شوہر بن رہا تھا جو عمر میں اس کی ماں کے برابر تھی۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہ گیا تو واپسی کے لیے قدم بڑھا لیے، مگر اسی وقت میڈم نے آواز دی۔ میں اپنی خالہ اور متین کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر مٹھائی کا ٹوکرا ٹیبل پر رکھائی۔ میڈم نے مجھے بہت حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، تم نے یہ چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟
میں نے کہا میں غیر مردوں سے پردہ کرتی ہوں میڈم جی، اس نکاح میں صرف گھر والے لوگ ہی شامل تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کونے میں خوب آنسو بہاؤں کہ میرے دل کو توڑ کر اس نے شادی بھی کی تو کس سے؟ ایک 40 سال کی معذور عورت سے جو ویل چیئر کی محتاج ہے، مگر وہ چونکہ پیسے والی تھی اور میری خالہ لالچی، اس لیے بہت آسانی سے یہ رشتہ ہو گیا۔ شادی کے بعد میڈم کا شوہر یعنی میرا خالہ زاد بھی میڈم کے گھر میں ہی رہ گیا اور میری خالہ واپس چلی گئی۔ میں اب اس گھر میں کام کیسے کر سکتی تھی جہاں وہ دن رات میرے سامنے ہوتا؟ میں نے یہی سوچا کہ آج کی رات بس میں ادھر رکوں گی اور کل سے یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ میں نے میڈم کو ان کے کمرے میں پہنچایا۔ باہر نکلی تو دیکھا کہ میڈم کے ابا جی اپنے داماد حافظ صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے سوچا نصیحت کر رہے ہوں گے، مگر جب میں پاس سے گزری تو وہ چپ کر گئے۔ بس ایک لفظ خرگوش سمجھ میں آیا۔ میں نے حیرانی سے سوچا کہ خرگوش کا کیا کرنا ہے انہوں نے، اور وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس لیے وہ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میڈم جی کے والد صاحب بھی چلے گئے۔ میں اپنے کوارٹر کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ دلہا اندر اپنی بیوی کے پاس جانے کی بجائے باہر ٹہل رہا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ 10 منٹ بعد گیٹ پر دستک ہوئی۔ چوکی دار تو تھا نہیں، دلہا خود ہی بھاگتا ہوا گیٹ کھولنے آیا۔ میں نے کمرے سے باہر کھڑے ہو کر سنا، وہ لڑکا کہہ رہا تھا، یہ لیں جی پورے 1 کلو خرگوش کا گوشت، تازہ ہے بالکل۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی کہ اس کا اتنی دیر سے انتظار ہو رہا تھا۔ دلہا گوشت دے کر سیدھا کچن میں آیا۔ اس نے فریج سے دہی نکال کر لسی بنائی اور وہ گوشت شاپر سے نکال کر پلیٹ میں ڈالا تو میں یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گئی کہ گوشت بھنا ہوا تھا۔ دلہے میاں نے خرگوش کا گوشت کھانا شروع کر دیا اور ایک گلاس لسی پی کر وہ پھر اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ میں حیران ہوتی ہوئی اپنے کوارٹر میں آ گئی اور سوچا کہ اسے تو گوشت کے نام سے ہی چڑ تھی، کھانا تو بہت دور کی بات تھی، اور ابھی وہ سارا گوشت اکیلے کھا گیا، وہ بھی خرگوش کا گوشت۔ میری حیرانی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مجھے پریشانی نے آ گھیرا کہ یوں خرگوش کا گوشت اور لسی پی کر اپنی بیوی کے پاس جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ ماں بیٹا مل کر مالکن کی جائیداد ہتھیانے کے لیے تو کوئی اسکیم نہیں کر کے آئے تھے؟ مجھے اب بس صبح کا انتظار تھا۔ عام طور پر مالکن 7 بجے تک اٹھ جاتی تھی، مگر آج تو 10 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک کمرے میں ہی تھی، جبکہ میری خالہ اور مالکن کی ساس گھنٹے بھر سے ناشتہ لائی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ باہر لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اندر جا کر مالکن کو اٹھایا تو وہ یوں بے سد پڑی ہوئی تھی جیسے بے ہوش ہو۔ میں نے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئیں۔ اس ایک ہی رات میں وہ کافی کمزور دکھنے لگ گئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ تو آپ سے عمر میں کافی چھوٹا ہے نا؟ وہ کہنے لگی، یہ رشتہ میرے بابا نے کروایا ہے۔ کہنے لگے، متین ایک بہت اچھے گھر کا لڑکا ہے، عمر کا کیا ہے، عمر میں کچھ نہیں رکھا۔ میڈم کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ یہ شادی ضرور اس نے کسی مقصد سے کی تھی، ورنہ اپنے بیٹے کی عمر کے لڑکے سے ایک بے جوڑ شادی کون کرتا ہے بھلا؟ خیر، میں نے میڈم کو سہارا دیا اور ناشتے کی ٹیبل پر لائی۔ اتنی دیر میں میڈم کا شوہر اور ساس بھی چلے آئے۔ وہ تینوں ناشتہ کرنے لگے تو میں وہاں سے چلی آئی۔ اپنی خالہ کو تو مجھے معلوم تھا کہ اس نے دولت کے لالچ میں یہ شادی کی ہے، مگر میڈم کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور تھا۔ کچھ دیر بعد مالکن کے ابا تشریف لے آئے۔ وہ بھی شاید حافظ قرآن ہی تھے، لیکن مجھے وہ پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی اچھے نہیں لگتے تھے۔ جب بھی آتے تھے مالکن کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ مجھے حیرانی تھی کہ بھلا باپ ہو کر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، اپنی بیٹی کو نوکروں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ مگر بڑے لوگ تھے، ان کی مرضی، میں یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں میڈم کا شوہر اور ساس مل کر ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ اس وجہ سے یہاں رہنا اور ان پر نظر رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس رات میں نے پھر سے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مالکن کا شوہر بھاگ کر گیا اور دروازہ کھولا۔ کل والا لڑکا ہاتھ میں شاپر پکڑے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، سرکار، یہ رہا آپ کے لیے خرگوش کا گوشت۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیا ماجرا تھا؟ کل کی طرح آج بھی اس نے گوشت منگوایا تھا، لیکن کیوں آخر؟ میں اس کے پیچھے پیچھے کچن تک گئی تو دیکھا وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے خرگوش کا گوشت اور لسی کیوں پیتا تھا۔ میرے لیے یہ جاننا بہت اہم تھا۔ جب سے میری ماں کو معلوم ہوا تھا کہ متین کی شادی مالکن سے ہوئی تھی، وہ مجھے کام چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں اس خرگوش کے گوشت اور لسی کا راز معلوم کر کے ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے گوشت منگوا کر کھاتا اور پھر کمرے میں جاتا۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا بھلا؟ میں نے میڈم کی حالت میں بھی تبدیلی دیکھی تھی۔ پہلے ان کا ایک ہاتھ حرکت نہیں کرتا تھا،
لیکن اب کرنے لگا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ میں نے جب مالکن سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تو کہنے لگی یہ سب ایک حافظ قرآن سے شادی کرنے کی برکت ہے کہ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہوں۔ میں نے سوچا میری قسمت کا ستارہ آپ کے گھر روشن ہو گیا میڈم جی، آپ خوش قسمت ٹھہری اور میں بد قسمت۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں اپنی اماں سے کہتی تھی کہ جب میری شادی ایک حافظ قرآن سے ہوگی نا تو میں تو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں چلی جاؤں گی، مگر مجھے کیا علم تھا کہ میرا نصیب تو کھوٹا ہی نکلے گا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر ایک بات جو مجھے مسلسل بے چین رکھے ہوئے تھی وہ یہی تھی کہ مالکن کا شوہر ہر رات خرگوش کا گوشت ہی کیوں کھاتا ہے اور اسے یہ بھنا ہوا خرگوش بھیجتا کون ہے۔ فوراً سے میرا دھیان خالہ پر گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے وہی گوشت بھون سکتی تھی اور میرا تو خیال تھا کہ وہ اس گوشت پر جادو کرتی ہوگی تاکہ اس کے ذریعے مالکن کی دولت ہتھیا سکے۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب مالکن نے خالہ کو بلوایا تھا اور ان کو اپنا ایک ہیرے کا سیٹ دیا تھا، جسے پا کر خالہ تو نہال ہی ہو گئی تھی۔ شادی کو 10 دن گزر چکے تھے اور میں نے ابھی تک اپنا چہرہ مالکن کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھولا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اب بس اس خرگوش کے گوشت کے راز سے پردہ ہٹانا ہی ہوگا۔ اس لیے رات کو جیسے ہی وہ لڑکا گوشت دے کر واپس مڑا میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس لڑکے کو خالہ ہی بھیجتی ہوگی اور خالہ کی وجہ سے وہ گوشت دینے آتا ہوگا، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ خالہ کے گھر تو نہیں جا رہا تھا بلکہ کسی اور علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے علاقے میں ایک گھر کے اندر وہ چلا گیا تو میں حیرانی سے سوچنے لگی یہ تو خالہ کا گھر نہیں ہے، پھر یہ لڑکا کون ہے اور کس کے کہنے پر گوشت دینے آتا ہے؟ ابھی رات بہت ہو گئی تھی اس لیے میں واپس گھر آ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، ضرور کچھ الگ ہو رہا ہے اس گھر میں۔ اگلے دن میڈم نے مجھے کہا تم کل چھٹی کر لینا، کل اپنے گھر چلی جانا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں بہت خوش ہوتی، مگر ابھی میرا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ مجھے یہاں رہنا تھا مگر مالکن نے کہا تھا کہ کل میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں تو میں سب ملازموں کو چھٹی دے رہی ہوں۔ اگلے دن جیسے ہی میں گھر سے نکلنے لگی میں نے دور سے مالکن کے ابا کو آتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں 2 بہت پیارے خرگوش تھے جو وہ یقیناً اپنے داماد کے لیے لائے تھے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہاں کچھ ہو رہا ہوگا، جانے کون سے مہمان آئے ہوں گے۔ اگلے دن میں گئی تو میڈم کا ایک ہاتھ جو بالکل کام نہیں کرتا تھا اب بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا۔ مالکن نے کہا یہ سب میری شادی کی وجہ سے ہوا ہے، بہت مبارک شادی ہے یہ۔ میں نے بہانے سے پوچھنا چاہا کہ کون آیا تھا تو مالکن نے ٹال دیا کہ میرے رشتے دار آئے تھے۔ میں نے کچن میں دیکھا تو وہ بالکل صاف تھا، اگر مہمان آئے ہوتے تو کچن گندا ہوتا۔ جانے مالکن کیوں جھوٹ بول رہی تھی۔ میں سبزی لینے گھر سے باہر نکلی تو ایک جگہ دیکھا کہ مالکن کے ابو نے ہاتھ میں 2 خرگوش پکڑے ہوئے تھے اور وہ گوشت والی دکان پر گوشت بنوانے کے لیے کھڑا تھا۔ خرگوشوں کو ذبح کروانے اور ان کا گوشت شاپر میں ڈلوانے کے بعد تیز تیز قدموں سے ایک طرف بڑھ گیا۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ وہ تو اسی گھر میں داخل ہوا ہے جس میں اس دن وہ لڑکا گیا تھا۔ اس دن رات کے اندھیرے میں تو مجھے علم نہ ہو سکا مگر اب دیکھا تو دنگ رہ گئی کہ وہ تو کسی عامل کا ٹھکانہ تھا۔ گھر کے باہر بڑا سا پوسٹر لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ جس طرح کا چاہیں جادو کروائیں۔ مالکن کے ابا کا وہاں گوشت والا شاپر لے کر جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس گوشت پر جادو کروانے گیا ہے، لیکن کیوں؟ یہ گوشت تو وہ اپنے حافظ قرآن داماد کو کھلاتے تھے، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ اپنے داماد پر کالا علم کروا رہے تھے۔ میں یہی سب سوچتی ہوئی واپس آ گئی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ مالکن کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، لیکن اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ میرے کزن کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ سب کو ان کے حال پر چھوڑ دوں، اگر میرے کزن کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو ہو، اس نے بھی تو میرے ساتھ برا کیا تھا، مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے گھر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئی لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ میرے اندر سے آواز آئی مجھے اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں واپس مالکن کے گھر آ گئی۔ میں مالکن کے کمرے کی طرف گئی تو کمرے سے مالکن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر اپنے باپ سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا آپ نے روز گوشت بھجوانا ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا، وہ گوشت کھائے گا تبھی تو میں ٹھیک ہو پاؤں گی۔ آج ایک ہاتھ نے حرکت کی ہے، کل کو ٹانگیں بھی حرکت کرنے لگیں گی اور یہ صرف تبھی ہوگا جب تک وہ عامل بابا کا جادو کیا ہوا گوشت کھاتا رہے گا۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میں تو میڈم کو بہت معصوم سمجھتی تھی اور سوچتی تھی کہ میڈم تو کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، مگر میڈم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا کہ واقعی اس نے خاص مقصد سے ہی متین سے شادی کی تھی، اور وہ مقصد اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ وہ خود کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر یہ کیا
کہ وہ اپنے ہی شوہر پر جادو کروا کر خود کو ٹھیک کر رہی ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد باہر گئی تو دیکھا کہ مالکن کا شوہر ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا، وہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم بتاؤ تم یہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، جب سے میری اس عورت سے شادی ہوئی ہے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہو رہا۔ میری ماں نے دولت کے لالچ میں اس عورت سے میری شادی کروا دی، کیونکہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ بس تب تک یہ شادی قائم رہے گی جب تک اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اسے ایک حافظ قرآن لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس لیے اماں نے زبردستی مجھے مجبور کر دیا۔ لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب سے شادی ہوئی ہے اور وہ گوشت کھانا شروع کیا ہے، میرا دل نماز اور قرآن سے ہٹتا جا رہا ہے، مجھے قرآن بھولتا جا رہا ہے، میں خالی ہوتا جا رہا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گئی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آئی تھی۔ میڈم کے جادو کی وجہ سے اس کو قرآن بھول رہا تھا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور کہا کہ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً اس عورت سے دور ہو جاؤ اور یہ شادی توڑ دو، ورنہ تم سچ میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بعد میں ان باپ بیٹے کی گفتگو سے ساری کہانی پتہ چلی، جو یوں تھی کہ میڈم کو ایک شیطانی طاقت رکھنے والے ایک عامل نے کہا تھا کہ اگر وہ کسی حافظ قرآن شخص کو قرآن بھلا دے گی تو شیطان خوش ہوگا اور اسے ٹھیک کر دے گا۔ اب اگر وہ کسی سمجھدار آدمی سے نکاح کرتی تو اسے مشکل پیش آتی، اس لیے انہوں نے ایک 15 سال کے لڑکے کا انتخاب کیا تاکہ وہ چپ چاپ وہی کرے جو یہ کہے۔ مالکن کے باپ نے کہا تھا کہ روز خرگوش کا گوشت کھانے سے تم میں طاقت آئے گی، اور وہ بیچارہ وہی کرتا گیا۔ میری خالہ ان کے لیے ایک آسان شکار ثابت ہوئی۔ خالہ نے لالچ میں اپنے بیٹے کا ایمان خطرے میں ڈال دیا۔ وہ تو میں تھی جس نے اسے یہاں سے بچا کر بھگا دیا، ورنہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ خالہ کو جب ساری بات کا علم ہوا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی اور اپنے بیٹے کی جان اس عورت سے چھڑوانے کی کوشش بھی شروع کر دی۔ میں نے بھی اس عورت کی نوکری چھوڑ دی اور اپنے گھر آ گئی۔ خالہ نے مجھ سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کی بات کی، مگر میں نہ مانی۔ متین نے بھی بہت معافی مانگی اور ہاتھ جوڑے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ پھر میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے معاف کر دیا۔ اس کی طلاق کے کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔